نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے والا اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور اے عورتوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، کبھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عورتوں کے اندر بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا۔ اب کوئی عورت اگر قیمتی کپڑا پہن کے آ گئی، سونے کا زیور پہن کے آ گئی، اور اس کے قریب سے اس کے پاس سے کوئی ایسی عورت گزری جو بیچاری غریب گھر کی ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی سونے کا کنگن نہیں ہے، اس کے گلے میں کوئی سونے کا ہار نہیں ہے، تو یہ تانا مار دیتے، دیکھو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو فقیر ہے، یہ تو غریب ہے، کلاش ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے کے تانے کسی غریب عورت کو مار دیتی ہیں عورتیں۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ گے۔ اچھا مذاق کی بات ہے تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے جوک آتے ہیں، ہمارے نوجوان جو تھوڑے مذاقیہ ٹائپ کے، تو ان کو جوک بڑے پسند ہوتے ہیں، وہ جوک تلاش کرتے رہتے ہیں، جوک شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ جوک جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت میں جائے گا تو یہ ہوگا، جہنم میں جائے گا تو یہ ہوگا۔ خبردار کبھی جنت کا مذاق مت اڑانا، کان کھول کر کے سن لو، کبھی جہنم کا مذاق مت اڑانا، کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا، کبھی نماز کا مذاق مت اڑانا، ورنہ اس بات کا ڈر ہے اگر آپ نے جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا یا قبر کا یا نماز کا اگر آپ نے مذاق اڑایا تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان منافقوں سے کہہ دو کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اے نبی اگر یہ منافق کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ان سے کہہ دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا، تم نے اللہ کا مذاق اڑا کر کے، رسول کا مذاق اڑا کر کے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کر کے تم کافر ہو گئے، تم ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو کبھی اسلام کا مذاق مت اڑاؤ اور ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، گورے ہو تو کالے کا مذاق مت اڑاؤ، امیر ہو تو غریب کا مذاق مت اڑاؤ، لمبے ہو تو ناٹے کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ جو غریب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے آپ کا مقام اونچا جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنتے، مگر اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بالکل میلے کچیلے ہوتے ہیں، کپڑے بالکل پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو لوگ دھکے دے کر کے نکال دیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے فٹیچر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر کے اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی قسم کو بیکار نہیں جانے دیتا، وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات اگر کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ مذاق مت اڑاؤ میرے بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ، ان کی ہائٹ کچھ کم تھی، ان کا ایسے مذاق اڑا دیا۔ ہمارے انسانی فطرت ہے نا، کسی کی ہائٹ کم ہوتی ہے لوگ اس کو نٹوا نٹوا بولنے لگتے ہیں، ہمارے نہیں بولنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ نٹوا نٹوا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنی لمبائی، اپنی ہائٹ پر غرور ہے، یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ۔ اب وہ مذاق اڑایا حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کا، اللہ کے نبی نے سن لیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے عائشہ
تو نے صفیہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجته، اتنی کڑوی کسیلی بات تو نے کہی ہے، اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے خبردار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ چوتھی چیز ہوگی، مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھا مذاق آپ کس چیز کا اڑائیں گے؟ شکل کا اڑائیں گے، چہرے کا اڑائیں گے، پیسے کا اڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہ پیسہ دیکھتا ہے، نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل دیکھا جائے گا، اس کے عمل دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی چوتھی چیز کہ خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پانچویں چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خبردار کسی کو تانے نہ مارا کرو، تانا نہ مارو، زبان سے اشارے سے کسی کو تانا مت مارنا، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے تانا مارنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بربادی ہے، جہنم ہے تانا مارنے والے کے لیے، کسی کے اوپر الزام لگانے والے کے لیے، کسی کے اوپر تانا کرنے والے کے لیے۔ تو تانا مت مارو۔ اس کے بعد چھٹی چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لیا، اب اس کو کہتے ہیں ارے یہ تو پیکڑ تھا، شراب پیتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی پہلے تمباکو کھاتا تھا، گٹکھا کھاتا تھا، آج بیچارہ نیک ہو گیا، سدھر گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ارے یار چلو زیادہ بات پر بتاؤ تم بہت گٹکھا کھاتے تھے۔ اس طریقے سے کسی کی پچھلی زندگی کا نام لے کر کے اس کو تانا مارنا یہ صحیح نہیں۔ ابو جہل بہت بڑا ظالم تھا، اس امت کا فرعون کہا اللہ کے نبی نے اس کو۔ ابو جہل کا بیٹا، نام نوٹ کر لو، بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ دینا، الٹے سیدھے نام مت رکھا کرو۔ اکرما نام، ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرما تھا، اور وہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اکرما آتے ہیں، کچھ صحابہ ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، آپ نے کہا خبردار خبردار، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے تم یاد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر آئے، آپ کی بیوی صفیہ رو رہی تھی، آپ نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی دوسری بیویاں کہتی ہیں میں یہودی ہوں اور یہودی باپ کی بیٹی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں تو آپ کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، اگر میرا باپ یہودی تھا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی بیویاں مجھے یہودی کہتی ہیں، یہودیوں کی اولاد کہتی ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دی، آپ نے کہا اے صفیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو حضرت ہارون کی بیٹی ہو، تم لوگوں سے کہہ دیا کرو میرے باپ تو ہارون ہے، میرے چچا تو موسیٰ ہے، میرے شوہر تو محمد رسول اللہ ہے، میری تو تین نبیوں سے رشتہ داری ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا چاچا بھی نبی ہے، میرا شوہر بھی نبی ہے، یہ مقام تو میری بیویوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو مقام تم کو ملا ہے صفیہ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو۔ تو یہ ہو گئی آپ کی چھ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ساتویں چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اے ایمان والو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان مت کیا کرو، اپنے من سے اندازہ نہ لگایا کرو، اپنے من کی کھیر نہ پکایا کرو۔ ان بعض الظن اسم، جب تم گمان لگاؤ گے تو بہت سارے گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ گمان مطلب بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی مت کیا کرو، اپنے من سے کسی کے بارے میں فیصلہ مت کیا کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی بھی گوری، بچہ کالا پیدا ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر بدگمانی کر رہے ہیں۔ اب ذرا اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کس رنگ کے اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی سب سرخ رنگ کے لال والے اونٹ ہیں،
سرخ والے اونٹ ہیں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی کچھ مٹیالے رنگ کے بھی ہیں. آپ نے پوچھا یہ لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ان اونٹوں کی نسل میں ان کے باپ دادا میں کوئی مٹیالہ رہا ہو اور کوئی رنگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کا مٹیالہ پیدا ہو گیا ہو. کہا ہے میرے پیارے صحابی اگر تمہارے لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے لوگوں کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. بدگمانی نہ کیا کرو، برا گمان نہ کیا کرو. بدگمانی زہر ہے. کتنے گھر تباہ ہو گئے. کوئی آتا ہے آپ کے پاس، کتنی نوکری تمہاری، کتنی تنخواہ ہے، سیلری کتنی ہے؟ ارے یار کیا بتاؤں 5,000 روپیہ سیلری ملی. ارے یار 5,000 میں کیسے گزارا ہو رہا ہے تمہارا؟ اب اس نے آپ کے دماغ میں بھڑکا دیا آپ کو نوکری کے خلاف. اب آپ اپنے جہاں پہ آپ کی نوکری تھی آپ وہاں جا کے لڑنے لگے اپنے باس سے، اپنے مالک سے. اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا. کل آپ 5,000 کے مالک تھے، آج بے روزگار ہو گئے، در در کی ٹھوکر کھا رہے کسی ایک چھوٹی سی بات پر. آج اس کی نوکری حاصل. ایک انسان آتا ہے کسی کے پاس، کہتا ہے یار تمہارا بیٹا تم سے پیار نہیں کرتا کیا؟ نہیں پیار تو کرتا ہے. کہ یار تمہارا بیٹا میں دیکھتا ہوں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری حال چال نہیں لیتا. کہا یار شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے، بڑا بیزی رہتا ہے. کہا کچھ نہیں، اسے تم سے پیار وار نہیں ہے، شادی ہو گئی تو بیوی بچوں میں لگ گیا، باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اتنا کہنا تھا، اس نے آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے خلاف بدگمانی ڈالی. گھر آئے، بیٹے سے جھگڑا ہوا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا اور باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا. ایک بدگمانی میں باپ بیٹے میں لڑائی کر گیا. شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. بیوی کو طلاق دے دیتا ہے شوہر صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے.